بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول اور بعض کے مطابق ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال جمادی الاول کی پنجم کو ہوئی ہے۔ بنابراین آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ آپ 3 شعبان ہجرت کے چوتھے سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزرگزار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور و شادمان ہوئے۔ آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ولادت کی 7ویں دن ایک گوسفند کی قربانی کر کے آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کی والدہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بچے کے سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا جائے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا، اور 29 سال اور 11 ماہ اپنے پدر و بزرگار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ سبطین علیہ السلام کے اسماء مبارک کا انتخاب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھا گئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے عم محترم حمزہ کے نام پر رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو اس کا نام اپنے دوسرے چچا جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا، مجھے خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دو، اور آج سے ان کا نام حسن و حسین ہوں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے اپنے بچوں حسن و حسین کے نام فرزندان ہارون کے ناموں پر رکھے ہیں، اور اپنے بچوں کو شبر و شبیر کہتے تھے، اور میں نے اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں عربی میں حسن و حسین پر رکھے ہیں۔ عزیزان محترم، اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اسماء، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے، گریہ بھی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی، کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ گریہ کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، بس گریہ کیسا؟ آپ نے فرمایا، ہاں اسماء، ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا، خدا انہیں میری شفاعت سے محروم رکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، ایک دن ام الفضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے گزشتہ سب بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں گر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خیر ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب دوبارہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتایا کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ صفین جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا گزر جب کربلا سے ہوا، آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔
میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبرائیل مجھے سنگھانے کے لیے کربلا کی ایک مٹی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر گریے پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی ان کے پڑوا ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور آل محمد کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کریں گے۔ عزیزان محترم، متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ اصحاب نے اس بات کا ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت و سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ کیا ہے۔ خاص طور سے آپ کی قامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا تھا اسے رسول خدا یاد آ جاتے تھے۔ عزیزان محترم، عاصم بن قلیب نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تعبیر ابن عباس سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا، جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اٹھانے کا انداز اسی طرح تھا جس طرح حسین قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ پایا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور روایت ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تھا کہ حسین ابن علی کے سر کو ایک تشت میں دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے چھری سے آپ کی ناک اور صورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس سے اچھا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا، اے ابن زیاد، کیا تو نے نہیں جانتا کہ حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے؟ عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا ایک خوبصورت ترین اور ممتاز ترین پہلو آپ اور آپ کے برادر و بزرگوار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت اور بے انتہا توجہ ہے۔ یہ امر اس قدر واضح اور عیاں تھا کہ اہل سنت کے متعدد کتب حدیث اور تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر ہم اختصار سے بعض امور کا ذکر کریں گے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پر ایک ہاتھ اور تھوڑا نیچے ایک ہاتھ رکھ کر آپ کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، روایت میں ہے کہ زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا۔ رات میں بیت شریف میں گیا اور دکے الباب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا آپ کی ابا میں کچھ ہے، آپ باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کے بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ابا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی ابا اٹھائی اور حسن و حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا، یہ میرے بچے ہیں اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ عزیزان محترم، سلمان فارسی نے حسنین علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جو میرے بیٹے حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا،
اور میں جسے دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے گا اسے نعمتوں سے سرشار بہشت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا، ان پر ستم کرے گا، میں اس سے دشمنی کروں گا، اور جس سے میں دشمن ہوں اس کا خدا دشمن ہے، اور جس کا خدا دشمن ہے خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔